بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کی سب سے پہلی پکار، ایک ایسی آواز کے بارے میں جو زمین سے اٹھتی ہے اور آسمان تک پہنچتی ہے۔ یہ ہے آذان کی کہانی، ایک ایسی کہانی جو ہر مسلمان کے دل کو ہلا دیتی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دن، مدینہ منورہ، ہجرت کے بعد کی پہلی صبح، مسلمانوں کے پاس نماز کے لیے کوئی نظام نہیں تھا۔ کبھی لوگ وقت دیکھ کر آتے، کبھی آواز لگا دیتے اور کبھی صفیں دیر سے بنتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، کوئی جھنڈا لہرایا جائے، آگ جلائی جائے، ناقوس بجایا جائے جیسے عیسائی، یا بغل بجایا جائے جیسے یہودی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام طریقوں کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اسلام کی پکار اسلامی ہونی چاہیے۔ پھر ایک رات حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ایک فرشتے جیسے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ انہوں نے کہا، کیا یہ بیچتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں تمہیں اس سے بہتر چیز سکھاتا ہوں۔ پھر اس شخص نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور پہلی بار انسانیت کی تاریخ میں آذان کے الفاظ پڑھے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر اٹھے اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ خواب حق ہے۔ سنن ابی داود 499-500۔ اب باری آتی ہے کہ بھئی آذان دینے کے لیے سب سے پہلے کس کو منتخب کیا جائے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کو یہ الفاظ سکھاؤ کیونکہ اس کی آواز سب سے بلند ہے۔ سنن ترمذی حدیث 189، سنن ابن ماجہ حدیث 709۔ اور پھر اسلام کی تاریخ کا وہ پہلا لمحہ آیا جب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی دیوار پر چڑھے، آسمان کی طرف دیکھا اور پوری کائنات میں سب سے پہلی آذان دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسلام کا سب سے مشکل وقت آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ جب شام کے شہر میں ان سے آذان کی درخواست ہوئی تو انہوں نے وہی پہلی آذان دی۔ جیسے ہی بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا، اشہد ان محمد رسول اللہ، مدینہ کی طرح شام بھی رو پڑا۔ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، مدینہ کی گلیاں لرز اٹھی، دل پگھل گئے، ایمان کی لہر دوڑ گئی۔ بزرگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ یہ وہ اذان تھی جو غلامی سے نکال کر انسان کو رب العالمین کے سامنے کھڑا کرتی ہے، کیونکہ آذان صرف آواز نہیں، یہ محبت ہے، یہ وفا ہے، یہ ایمان ہے۔ آذان عربی لفظ ہے، اس کا بنیادی مطلب ہے اعلان، بلانا، کسی عظیم خبر کو بلند آواز سے پہنچانا۔ قرآن میں بھی یہی معنی آتا ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سورۃ التوبہ 3، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان۔ اپنے آنسوؤں کو پونچھ لیجئے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ آذان ہمیں ہر دن یہی یاد دلاتی ہے، سب سے بڑا کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ دنیا کا اصل مقصد حی علی الصلاح، کامیابی دولت میں نہیں، حی علی الفلاح۔ اور پوری کائنات کا سب سے بڑا اعلان لا الہ الا اللہ۔ جب بھی آذان ہو، یہ صرف آواز نہیں ہوتی، یہ وہی پہلی پکار ہوتی ہے جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے آسمان پر بلند کی تھی۔ اسلام کی سب سے خوبصورت آواز، آذان۔ ویسے تو سبھی جانتے ہوں گے آذان مانی، بٹ آج جو نہیں بھی جانتے ہوں گے جان جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب پر غالب، سب سے بلند، سب سے عظیم ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں پختہ گواہی دیتا ہوں
کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں دل کی گہرائی سے گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الصلاۃ، جلدی کرو، نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ فلاح، نجات اور کامیابی حاصل کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فجر کی اذان میں اضافہ۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، واقعی نماز نیند سے کہیں زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سنن ابی داود 521، حسن صحیح، ترمذی 212۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے لیے اتنی ہی مغفرت ہے جتنی اس کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، اور ہر خشک اور تر چیز اس کی گواہی دیتی ہے۔ مسند احمد 18974، سنن نسائی 646، صحیح۔